بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مهين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے واو یعنی اور، لا تطع یعنی تو اطاعت نہ کر، تو بات نہ ماننا۔ اطاعت کا معنی پہلے بھی گزر چکا کہ اس کا بنیادی معنی ہے اپنی مرضی سے اور چاہتے ہوئے کسی کی بات ماننا۔ یہ اس کا اصل اور حقیقی معنی ہے۔ اگرچہ چاہتے ہوئے کسی کی بات مانی جائے یا نہ چاہتے ہوئے کسی کی بات مانی جائے، دونوں صورتوں میں ہم اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل معنی اس کا چاہتے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اللہ کی حقیقی اطاعت ہوتی بھی تب ہے کہ جب انسان کی عقل اور انسان کا شعور خداوند عالم کو اپنا مالک اور اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے اور اپنا مخلص اور اپنے سے محبت کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے خود چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے۔ وَلَا تُطِعْ اور تو اطاعت نہ کر، کل کا معنی ہوتا ہے ہر، یعنی ہر ایک۔ حلاف کے بنیادی حروف ہیں ہا، لام اور فا۔ حلف کے معنی ہے وہ عہد کہ جو کسی قوم کے افراد آپس میں کرتے ہیں۔ حلف یعنی عہد و پیمان۔ جس شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ کوئی عہد و پیمان باندھا ہو، اس شخص کو اس دوسرے کا حلیف کہا جاتا ہے۔ حلیف یعنی ہم پیمان، ہم عہد۔ جس نے کسی سے معاہدہ کیا ہو یا سادہ لفظوں میں کسی کا اتحادی ہو۔ اور دراصل حلف اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ جو عہد کرتے وقت کھائی جاتی ہے۔ یعنی کچھ افراد جب آپس میں کوئی عہد، کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو قسم کھاتے ہیں اس عہد کو آپس میں قائم کرنے کے لیے، اسے حلف کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں ہر قسم کی قسم کو حلف کہا گیا، اور جو شخص بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو اسے عربی زبان میں حلاف کہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ مہین کا معنی عربی زبان میں حقیر شخص کا ہوتا ہے۔ حقیر یعنی بے حیثیت، جو کسی گنتی میں نہ آتا ہو یا جو گھٹیا ہو۔ قرآن کریم نے بہت زیادہ قسمیں کھانا منافقین کی نشانی بتائی ہے کہ جب یہ لوگ کوئی غلط کام کرتے تھے، چھپ کر اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف کوئی منصوبہ بناتے تھے، تو اس کے بعد جب اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس غلط منصوبے سے آگاہ کرتا تھا اور ان کا راز کھل جاتا تھا، تو یہ اپنے آپ کو اس سازش سے یا اس غلط کام سے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 56 میں خداوند عالم فرماتا ہے، یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم۔ یہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ یقیناً یہ تمہارا حصہ ہیں، یہ تم ہی میں سے ہیں۔ وما ہم منکم، جبکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، اور یہ لوگ منافق ہیں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہو اور ہر چھوٹی بڑی بات میں قسم اٹھانے کی اسے عادت ہو، اور سچی اور جھوٹی باتوں میں جو شخص قسمیں اٹھاتا ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ قسم اٹھانے والا شخص جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے، جس کا نام لے کر قسم اٹھاتا ہے، آہستہ آہستہ اس چیز کا احترام اور اس کا مقام اس قسم اٹھانے والے شخص کی نظروں میں بالکل کم رہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی قسموں میں اللہ کا نام استعمال کرتا ہو اور ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کی قسم اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں یہ کہتا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ کی عظمت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر گھٹیا صفت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ کر برا نتیجہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس ہستی کا احترام اس کائنات میں سب سے زیادہ واجب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، انسان بار بار اللہ کی قسم اٹھائے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا مقام اس کی نگاہوں میں کم ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں بھی عادت ہے باتوں میں ذرا سی بات پر قسم اٹھانے کی، تو غور کرنا چاہیے، اور نتیجہ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ملے گا کہ ہم جو بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات اپنی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ جب میں اللہ کے نام کی مثال کے طور پہ قسم اٹھاتا ہوں اور وہ بات صحیح نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں قسم کا مطلب کیا ہے، یعنی میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ گویا انسان اپنے اس جملے سے اللہ کی طرف جھوٹی گواہی کی نسبت دے رہا ہوتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو اس سے بڑھ کر برا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اس آیت کے سادہ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، پہلے فرمایا تھا کہ جھٹلانے والے لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تو دین میں لچک پیدا کرے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور اپنی غلط بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو بڑی بڑی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں، ایسے پست مہین، ایسے گھٹیا رائے رکھنے والے اور گھٹیا سوچ رکھنے والے، زیادہ قسمیں اٹھانے والے شخص کی بھی بات نہ ماننا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔